زندہ لوگوں کے لیے میرے بات تو سن لینا. مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو قبرستان ہے, زندہ کے لیے کہاں سے قبرستان؟ وہ تو ملک کو آپ کہہ رہے ہیں قبرستان, اس قبرستان میں 70-80 ہزار روپے مہینے کا کما بھی رہے ہیں. اب کوئی بندہ, یہ بچہ, یہ بندہ, یہ جو لوگ کھڑے ہیں, کوئی قبرستان میں جا کے بیٹھے بیٹھے اتنے پیسے کما سکتا ہے؟ اگر ایک قبرستان ہے تو اس قبرستان میں لینے کیا خاک آئے ہیں؟ میری بات سنیں نا. میرے کاروبار کا کیا پوچھتے ہو یارو, اندھوں کے بازار میں شیشے بیچتا ہوں. جس ملک سے دیکھیں نا آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, نام مل رہا ہے, پھر اس ملک کو عزت کدھر ہے؟ تو اس ملک کو برا بھلا تو ادھر عزت کدھر ہے یار, ادھر عزت کدھر ہے یار؟ نہیں تو آپ کی بےزتی کون کر رہا ہے؟ وہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, کون کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی. ناظرین, پاکستان حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو افغانستان کے غیر قانونی باشندے پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہ یہاں سے 1 نومبر تک اپنے کاروبار, اپنی جائیدادیں سیل کر کے اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. اب یہ اس فیصلے کے بعد جو افغان باشندوں کی یہاں پر جائیدادیں ہیں, یہاں پر کاروبار ہیں, وہ کتنی ڈی ویلیو ہوئی ہیں, ان کی مارکیٹ میں کتنی قیمت کم ہوئی ہے, یہ سارا معاملہ بات کرنے کے لیے ہم مارکیٹ کے اندر جائیں گے اور افغان تاجروں سے بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ چلیں. کو گورنمنٹ کہتی ہے, بلکہ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو افغان باشندے غیر قانونی ہے یہاں سے چلے جائیں, تو آپ کو ایک دم یہ سارا کچھ مال بیچنا پڑ جاتا ہے, تو کیا کریں گے؟ ایسا لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم بہت کم ملا ہے افغان مہاجرین کو, اس وجہ سے اس نے سب کچھ ایسے ہی کم دام پہ بیچنا پڑے گا یا چھوڑ کے جانا پڑے گا مجبوری سے. فرض کریں یہ 1 لاکھ روپے کا مال ہے تو کتنے میں بکے گا آپ کا؟ ہاں وہ تو اب اس کے جس لینے والا ہوگا اس کی مرضی کے ریٹ پہ جائے گا, کیونکہ اب آپ کو جلدی ہے کہ یہاں سے نکلو جلدی, تو پھر کتنے کا بک جائے گا؟ یہ لاکھ کا چیز 50,000 میں جائے گا, کیونکہ لاکھ کی چیز 50,000. ہاں ایسا ہوئے گا لازمی. جی پراپرٹی ہے یا گھر ہے, اس کا جو دکان ہے, جو بھی کاروبار سے تعلق رکھنے والے ہیں اسی کے ساتھ ایسے بھی. لیکن اگر اس کے ساتھ ٹائم زیادہ دیتا ہو تو اس مجبوری سے وہ اپنے چیز کو آرام سے اور سکون سے بیچ سکتے تھے, اتنا زیادہ پریشر اس پر نہ ہوتے تھے. اب یہ جتنا ٹائم دی ہوا ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال سے. آپ کے مطابق کتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اپنی جائیدادیں یا اپنے کاروبار کو اچھے انداز میں سیل کر سکیں؟ مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یورپ والے نیشنلٹی دیتے ہیں نا, پورا دنیا کو اس نے نیشنلٹی دیا ہوا ہے نا. یہ تو ایک بندہ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے ادھر آ جاتا ہے تو اس کو کیسے نیشنلٹی ملے؟ میرے بات سنو, ہمارے جتنے پاکستانی غیر قانونی یورپ جاتے ہیں تو اس کو نیشنلٹی نہیں مل رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان باشندے جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کو آپ نیشنلٹی دے دیں؟ اگر حکومت ایک بندے نے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا پھر بھی نیشنلٹی؟ ہاں, اگر حکومت اس کے لیے قانون بنائی, اس کے طریقہ کار بنائی تو یہ ہو سکتے ہیں. اگر طریقہ کار نہیں بناتے ہیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جو افغان باشندے ہیں وہ پریشان ہیں, جی یہاں کاروبار نہیں, ہم تو ویسے ہی یہاں سے جانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان ترقی نہیں کرتے, کیونکہ پاکستان کا مثال ایک قبرستان کی ہے. اگر ایک قبرستان ہے تو اس قبرستان میں لینے کیا خاک آئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے جتنے اداروں سے تعلق رکھنے والے ہیں, جتنے ہیں, اس کے بچے تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ بیرون ملک حاصل کرتے ہیں. اس کا علاج کہاں ہوتے ہیں؟ اس کے بچے تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ وہ جب ریٹائر ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ نہیں خان صاحب, آپ نے پاکستان کو قبرستان کہا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں نا, جب وہ جاتے ہیں نا, ریٹائر ہوتا ہے قبرستان کے اندر, آپ یہ بھی سیل کیے جا رہے ہیں 70-80 ہزار میں بھی قبرستان. میں بتا رہا ہوں, اس کا مثال میں دے رہا ہوں نا. جب ادھر موت مر جاتے ہیں نا پاکستان میں, اپنے بائی ملک پاکستان میں لے جاؤ تو خود سمجھ لیجیے قبرستان ہو گیا نہیں ہوا. جو ادھر کے لوگ ہیں وہ ادھر سے پاکستان کا سب پیسہ لوٹ کے وہاں باہر بیچتے ہیں, اور پھر جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے. سنیں نا, اگر یہ قبرستان ہوتا تو افغانستان کے یہ لاکھوں لوگ اس قبرستان میں کیا لینے آتے ہیں؟ وہ مجبوری تھا اس پہ, عرس نے اٹیک. تو اب کون سی مجبوری, اب تو وہ ترقی کر رہے ہیں. عرس نے اس پر اٹیک ہوا تھا 1980, تقریباً 1980 کے دور میں. اس کے بعد 2001 میں امریکیوں نے اس پر اٹیک کیا, وہ مجبوری سے ادھر آ گیا. تو آدھی صدی کے قریب وقت گزر رہا ہے, ابھی تک قبرستان میں رہی جا رہے ہیں, پیسے کمائی جا رہے ہیں. بات یہ صحیح نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوئے یہاں پیدا ہوئے, اس کے ابا اجداد اس ٹائم آیا تھا, لیکن ابھی اس کا سب کچھ ادھر ہی ہے. اس کا رہن سہن, لوگوں کا اثر و رسم رواج سب پاکستانیوں کی طرح ہوئے, تو یہ کسی کا بھی جانے کا دل نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ نے پاکستان کو قبرستان بھی کہہ دیا, مجھے بار بار حیرانگی ہو رہی ہے. مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو قبرستان ہے, زندہ کے لیے کہاں سے قبرستان؟ وہ تو جو امیر لوگ ہیں نا وہ تو باہر ہی جا رہے ہیں. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, ایک بندہ جہاں بھی مرے گا قبرستان تو ادھر ہی میری ہوگا. بات سنا, جب ایک لوگوں میرے بات سن لینا, صرف پاکستان کے غریب لوگ جو باہر کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے پیسے بیچتے ہیں. رحیم خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک کو آپ کہہ رہے ہیں قبرستان, اس قبرستان میں 70-80 ہزار روپے مہینے کا کما بھی رہے ہیں. اب کوئی بندہ, یہ بچہ, یہ بندہ, یہ جو لوگ کھڑے ہیں, کوئی قبرستان میں جا کے بیٹھے بیٹھے اتنے پیسے کما سکتا ہے؟
ایک ملک سنے نا، ایک ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، تم تو میرا بھی سن لو نا. اس دن میڈیا والا میرے پاس آیا کہتا ہے نواز شریف نے ایسا پل بنایا، میٹرو اورنج ٹرین بنایا. نہیں، میں پل کی بات نہیں کر بتا رہا ہوں نا. میں نے اس کے جواب میں دیا کیا یہ اپنے اس جیب سے بنا ہوئے؟ اگر اس نے نواز شریف نے یہ پل کو اپنے جیب سے بنا ہوئے ہیں تو واقعی پاکستان کا بہت خادم ہے. اگر جب میرے خزانے کے پیسوں سے بنا ہوئے تو یہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. افغانستان ترقی کر رہا ہے، افغانستان میں ابھی اس نے شروع کیا کیونکہ اس کا اقتصاد ابھی مضبوط ہو رہا ہے. افغانستان ترقی کر رہا ہے، اس کا احتساب کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا ہے. تو پھر افغان میں نے خبر میں اس دن پڑھا نا 64,000 ارب روپے قرضہ ہمارے اوپر آ گیا. یعنی غیر قانونی باشندوں کو جب نکال رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے کاروبار پھر کر لیا. افغان باشندوں کو یہاں سے نکالنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مجھے نہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے. اگر وہ چلا جائے مجھے کیا ادھر رہے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ نہ جائے مجھے کیا نقصان ہوئے گا؟ نہ مجھے نقصان ہو رہا ہے نہ مجھے پیدا مل رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے. پاکستان حکومت نے کہا ہوا ہے کہ افغانستان کے باشندے یہاں سے چلے جائیں تو ان کو کاروبار اپنا سمیٹنا پڑ رہا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے، کوئی سین ایسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ افغانیوں کو نکالا جائے، یہ اچھی بات ہے. اچھا، انہیں جانا چاہیے واپس. جو بتائیں یہ جو آپ کا دکان ہے، شاپ ہے، یہ کتنے لاکھ کی ہوگا؟ کتنی ویلیو کتنی ہے اس کی؟ بھائی جان یہاں پہ تو اسٹال جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. پھر بھی اندازاً کتنے لاکھ کا ہوگا اسٹال؟ یہاں پہ تو نارمل سے نارمل جو فرنٹ پہ آپ اسٹال لیں گے 10-15 لاکھ سے کم نہیں ملتا. 15 لاکھ کا آپ نے اسٹال لگایا ہوا ہے. اگر ایک دم آپ کو سیل کرنا پڑ جائے تو پھر یہ کتنے کا بکے گا؟ جو مارکیٹ میں اس ٹائم صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن جا رہی ہے. وجہ سے اگر میں بیچوں گا تو پھر تو بہت کم بکے گا. پھر تو ظاہر ہے اگلا بندہ مجبوری کی وجہ سے پیسے کم دے گا. اگر ان پہ وقت آ بھی جاتے تو ظاہر ہے پھر وہ مجبوری کی وجہ سے تو بھاگیں گے، تو اسٹال تو بہت سستے دے کے جائیں گے، فری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پھر اچھا، فری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ظاہر ہے جب مجبوری آئے گی تو کیا کریں گے پھر. نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مارکیٹ ویلیو تو اس کی ہے نا. 15 لاکھ کی چیز بالکل مفت نہیں. 15 لاکھ تو 10 لاکھ کا بیچ دیں گے، یہی ہو سکتا ہے. جس ملک سے دیکھیں نا آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، نام مل رہا ہے، پھر اس ملک کو عزت کدھر ہے؟ نہیں تو اس ملک کو برا بھلا تو نہ. ادھر عزت کدھر ہے یار؟ ادھر عزت کدھر ہے یار؟ نہیں تو آپ کی بےزتی کون کر رہا ہے؟ وہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کون کر رہے. ملک کے اندر رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. نہیں تو رہنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ میری بات سنیں نا. اگر رہنا مشکل ہو گیا تو پھر یہاں کھڑے ہو کے کیوں کاروبار کریں؟ بس اور کہاں چلے جائے؟ باہر ملک کے پاس ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جو گئے ہوئے کن کرو خوشحالی کس طرح جن گزار. تو پھر یہ ملک بہتر ہوا نا، یہ برا تو نہ ہوا. بہتر نہیں ہوا. ملک جب بہتر ہوگا جب آپ سے ملک سے باہر ملک سے آپ کے ملک میں لوگ کاروبار کرنے کے لیے آ جائیں گے، پھر بہتر ہوگا. پہلے تو ہم پاکستانی ہیں. اب بات آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں نے ادھر دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بات کاٹنا نہیں ہے، یہ ہم اس گورنمنٹ سے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، یہ کاٹنا نہیں ہے. ایک تو بات یہ چل رہا ہے کہ جدھر آپ شلوار قمیص کے لوگ دیکھ رہے اس کے آگے مائک دے رہے کہ یہ افغانیوں کے یوشی. بھائی الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، گورنمنٹ آپ سے بہتر سمجھتے ہم سے بہتر. اچھا، آپ نے یہ جو کارڈ دکھایا ہے، یہ کارڈ آپ نے کب بنوایا ہے؟ یہ کارڈ میں نے بنایا 2017 میں. 2017 میں کتنا پیسہ لگا تھا اس پہ؟ کچھ پیسہ نہیں لگا، جو نادرا کا 700 روپے وہ پیس ہوتے وہی لگا. اچھا، وہ 700 روپے لگا. چاہے غیر قانونی ہی صحیح، لیکن کسی بھی ملک کو ایک لمبا عرصہ قیام کے بعد چھوڑ کر واپس اپنے وطن جانا اتنا بھی آسان نہیں ہے. غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر افغان باشندوں کے لیے بھی کچھ ایسا ہی امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کیا معاملے کا اختتام ہوتا ہے. اس ویڈیو میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، پھر اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.